السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة فلكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا سزاوار ہے، جو پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے. اس کے بعد آنے والی زندگی ابدی اور دائمی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. در حقیقت یہ دنیا موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. گویا یہ مان لو یہ دار الامتحان ہے، آخرت دار الجزا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ جو لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں، جنت میں داخل کر دیے جائیں، حقیقی معنوں میں کامیاب وہی ہے، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. محترم حضرات، ایک انسان کو اپنا گھر بدلنا ہوتا ہے، ایک گلی سے دوسری گلی گھر شفٹ کرنا ہوتا ہے تو بڑی تیاریاں ہوتی ہیں. جہاں جا رہا ہے وہاں سہولتیں ہیں نہیں ہے، پانی کی سہولت ہے یا نہیں، راستے وہاں سے صاف ہوتے ہیں یا نہیں، میرے بچوں کے آنے جانے کا راستہ وہاں پر محفوظ ہے یا نہیں، تمام چیزوں کی فکر کر کے وہ جاتا ہے. معمولی ایک گھر شفٹ کرنا ہے تو اتنی تیاریاں، اتنی احتیاط کرتے ہیں، کئی لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں. جب ہمیں یہ دنیا چھوڑ کے کسی اور دنیا میں جانا ہے، کہیں اور جا کر بسیرا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہماری تیاری کتنی ہونی چاہیے. اور یہاں تو یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اگر وہاں کے لیے تیاری نہیں کرو گے، اگر وہاں کے لیے تیار یا زیادہ تیار نہیں کرو گے تو یقین جانو انجام برا ہونے والا ہے، یقین جانو انجام برا ہونے والا ہے. لہذا رب العالمین نے قرآن مجید میں برے انجام کی وضاحت کرتے ہوئے اور اچھے انجام کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی بلائی کی ہوگی وہ اس کو پالے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو پالے گا. محترم حضرات، ایک انسان کو دنیا میں 60 سال 70 سال کی زندگی گزارنی ہوتی ہے. یہ 60 سال 70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان عالی شان گھر تیار کر لیتا ہے. گھر میں گرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اے سی کا انتظام کرتا ہے، سردیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیٹر کا انتظام کرتا ہے. لیکن قبر میں جہاں صدیاں گزارنی ہے اور اس سے نکلنے کے بعد جنت یا جہنم کی شکل میں ابدی ٹھکانہ دیکھنا ہے، وہاں کے لیے وہ تیاری نہیں کرتا. یہ انسان کی بے وقوفی ہے، اور خود رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بے وقوف کہا. لہذا آیت کریمہ پر غور کریں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے اہل ایمان، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ کل کے واسطے اس نے کیا تیاری کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تمہارا رب ہر عمل سے باخبر ہے. آیت کریمہ میں کل آنے والے دن کی تیاری کی تعلیم دی گئی.
گئی اور ایک صالح بندہ، ایک مومن بندہ جس کا دماغ صحیح ہے، جس کی عقل صحیح ہے، یقین جانے وہ آنے والے دنوں کی تیاری کرتا ہے۔ ہم میں کا ہر آدمی کل صبح کے ناشتے کا انتظام کرتا ہے، آنے والے مہینے کا انتظام کرتا ہے، کہیں جانا ہے تو مہینوں پہلے ٹکٹیں بک کر کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ جانے سے پہلے تیاری، آنے والے دنوں کی تیاری ہے۔ ایک انسان صحیح سالم ہو، عقل اس کے پاس ہو تو وہ آنے والے دن کی تیاری کرتا ہے، اور جو آنے والے دن کی تیاری نہیں کرتا، کتاب و سنت کی نظر میں وہ بے وقوف کہلاتا ہے۔ کتاب و سنت کو پڑھ کر دیکھیں تو رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس دنیا کی رنگینی، اس کی دل فریبی، اس کی خوش نمائیاں، اس کی رعنائیوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آج ہم میں کا کوئی انسان زندگی اس لیے جیتا ہے تاکہ اس کے بچوں کا فیوچر اچھا ہو سکے، کوئی زندگی اس لیے جی رہا ہے تاکہ وہ لہو و لعب میں مشغول ہو جائے، کوئی زندگی اس لیے جی رہا ہے تاکہ وہ اپنے آنے والے مستقبل کی تیاری کر سکے۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو قبر کی تیاری کرتا ہو، شاید کوئی ایسا انسان ہو جو اپنی دولت کمانے سے پہلے، اپنے لیے گھر بنانے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہو کہ اس کام کرنے کے بعد اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا، اس پر اجر ملنے والا ہی یا اجر ملنے والا ہے کہ گناہ ملنے والا ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے، اور فرمایا کہ ہم نے اسے خوبصورت بنایا، اس دنیا کو دل فریب بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ خوبصورتی سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کون پروردگارہ کی عبادت کرتا ہے۔ فرمان الہی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ کون ہے جو ہم نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے تاکہ ہم یہ آزما لیں، یہ دیکھ لیں کہ کون ہے جو اس رنگینی سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں دنیا کی بے حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھو تاکہ دنیا اور آخرت کا ایک مقابلہ ہو سکے اور آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ جس دنیا کے لیے ہم جی رہے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم اپنے رشتے توڑ رہے ہیں، جس دنیا کے لیے مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں، جس دنیا کے لیے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ دنیا پروردگارہ کی نظر میں کتنی اہمیت والی ہے، وہ دنیا پروردگارہ کی نظر میں کتنا مقام رکھتی ہے، کتنی حیثیت رکھتی ہے۔ آئیں کچھ احادیث سے آپ کو بچاؤں، آپ پر واضح کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو نعمتیں نازل ہوئی ہے، جو انعامات نازل ہوئے ہیں، آخرت میں ان کا مقابلہ ایسا ہے کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور نکالے، دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگا ہے، اتنی ہی نعمتیں اس دنیا میں لوگوں پر نازل ہوئی ہیں، اور باقی سمندر جیسی بڑی بڑی نعمتیں آخرت میں مومنوں کو ملنے والی ہیں۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، اور اسی نعمت میں ماں باپ کی نعمت، صبح و شام کی نعمت، اسی نعمت میں ہوا ہے، اسی نعمت میں دھوپ ہے، اسی چیز میں تمام نعمتیں آ گئی ہے۔ جب دنیا میں اتنی آسائش ہے، اتنے آرام ہے، اتنی خوبصورتی ہے، تو اندازہ کریں وہ سمندر جیسی بڑی بڑی نعمتیں کیسی ہوگی، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ پا لینا۔ ایک کوڑا کیسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، جانوروں کو سدھارا جاتا ہے، جنت میں اتنی جگہ پا لینا دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ آدمی جس کو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بڑی طویل حدیث ہے، صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت ہے، اس روایت کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ وہ رینگتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، جنت کے دہانے تک پہنچنے کی ایک مسلسل داستان ہے۔ جنت کے دہانے پر پہنچے گا، دروازے پر پہنچے گا کہ دیکھے گا کہ یہاں پر تمام لوگوں نے اپنی اپنی جگہیں پکڑ لی ہے۔ ظاہراً اسے جنت میں کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی، ظاہراً اسے وہاں پر کوئی خالی جگہ نظر نہیں آئے گی، مایوس ہوگا، افسوس کرنے لگے گا۔ پروردگارہ کہیں گے اے میرے بندے، کیا تو وہ وقت بھول رہا ہے جو تو نے جہنم میں گزارا تھا؟ وہ بندہ کہے گا
اے پروردگارہ اس وقت کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کے بعد پروردگارہ کہیں گے تو اپنے دل میں ارمان کر، تو اپنے دل میں تمنا کر، تیری ہر تمنا، تیری ہر آرزو کو پوری کر دیا جائے گا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے بندہ وہ اپنے دل میں تمنا کرتا ہے، اس کی آرزو، اس کی تمنا کو پورا کرتے ہوئے رب العالمین اسے اس دنیا سے 10 بڑی گنا سلطنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ آخرت میں ملنے والی نعمتیں اس شخص کے لیے جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہو رہا ہے اور جہنم سے سب سے آخر میں نکل رہا ہے، اس کے لیے اتنی نعمتیں ہیں۔ ذرا سوچیں کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی خاطر زندگی گزارتا ہو، رب العالمین کے لیے جیتا ہو، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، تمام چیزیں رب العالمین کے لیے ہوتی ہے، اسے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ملنے والی ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی بڑی باتیں ہمارے سامنے رکھ دی کہ جو لوگ آخرت کی تیاری نہیں کرتے ان کا بڑا برا انجام ہونے والا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں۔ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت بنائی گئی ہے، ہمارے لیے جہنم بنائی گئی ہے، نمازیں پڑھو جنت ملنے والی ہے، نہیں تو جہنم رسید کر دیے جاؤ گے، زکوٰۃ نکالو جنت ملے گی، ورنہ جہنم رسید کر دیے جاؤ گے، اعمال صالحہ میں سبقت کرو جنت ملنے والی ہے، ورنہ جہنم رسید کر دیے جاؤ گے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ نمازوں میں وہ جمعہ کے دن جو منظر نظر آتا ہے وہ عام نمازوں میں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیں قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جن پر آخرت کی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں، جن پر آخرت کی باتیں اثر نہیں کرتی، اور وہ لوگ جو دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں، دنیا کے لیے مرنا چاہتے ہیں، ان کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، 4 قسمیں ان کی بیان کی گئی ہے۔ اور یہ 4 ہی لوگ ہیں جو پروردگارہ کی عبادت نہیں کرتے، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، ورنہ بقیہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں تو آئے ان 4 میں سے کون ہے دیکھیں۔ پہلے وہ لوگ جو کافرین ہوتے ہیں، وہ پروردگارہ کی عبادت نہیں کرتے، آخرت کی وہ تیاری نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ ہلاکت اور بربادی ہے، ویل ہے ان کافروں کے لیے اور ان کے لیے سخت عذاب اور دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جو اپنی دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور آخرت سے محبت نہیں کرتے، جو اپنی دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں، آخرت سے محبت نہیں کرتے۔ یہ پہلی قسم ہے کافرین جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتی، پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے وہ لوگ جو یہود و نصارہ ہے، وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آئیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا ہے اور اس کے مقابلے دنیا کو خرید لیا ہے، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہونے والی ہے، نہ ہی کل قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار ہونے والا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم یہود و نصارہ ہے۔ آئیں تیسری قسم وہ ہے جو پہلے مسلمان سے بعد میں اہل اسلام سے پھر جاتے ہیں، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مسلک اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ رب كفر بالله من بعد ایمانه الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان۔ جو اسلام لانے کے بعد پھر جاتا ہے لیکن ہاں اس کا دل مطمئن ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر وہ اسلام سے پھر گیا تو وہ بھی جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور وہ دنیا کے لیے جیتا ہے، آخرت کے لیے نہیں جیتا۔ 3 قسمیں ہو گئی ہیں، 3 قسمیں۔ نہ ہم کافرین ہیں، نہ ہم یہود و نصارہ ہیں، نہ ہی ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑا ہے۔ ایک آخری قسم ہے، غور کر لیں اس قسم پر، یہ منافقین کی قسم ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ یہ منافقین ہیں، یہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے جو ہدایت ملی تھی اس کو بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔
اس کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، ان کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں۔ اور آئے میرے بھائیوں، آئے مومنین، میں آپ کو بتاؤں یہ منافقین کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، اکثر نمازوں میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اسلام کے احکام کے مطابق، اسلام کے اصول اور ضوابط کے مطابق ان کا دل متفق نہیں ہوتا۔ انہیں یوں لگتا ہے 3 وقت کی نمازیں ہونی چاہیے تھی، انہیں یوں لگتا ہے کہ روزہ فرض نہیں ہونا چاہیے تھا، انہیں یوں لگتا ہے کہ زکوٰۃ میں کچھ کمی ہونی چاہیے۔ یہ منافقین ہے جو اسلام کے احکام سے محبت نہیں کرتے، اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان کہتے ہیں لیکن دل میں اسلام کی محبت ان کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ 4تھی قسم ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتی، نمازیں نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی اور اپنی آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتی۔ لہذا اہل خیر حضرات، میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان 4 قسموں سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ یہ 4 لوگ جہنم میں رسید کر دیے جائیں گے۔ اور پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 قسم کے لوگ ہی ہیں جو آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ محترم حضرات، ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری میں کتنا مشغول رہا کرتے تھے۔ یا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مغفور ہیں، جو خطاؤں سے دور ہیں، وہ آخرت کی کتنی تیاری کیا کرتے تھے یا آخرت کی کتنی فکر کیا کرتے تھے۔ لہذا آپ کو بچاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کے ساتھ ہیں، جنازہ بازو میں رکھا ہوا ہے، لحد ابھی تیار نہیں ہوئی، تیار کی جا رہی ہے، بگلی قبر ابھی تیار ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو دیکھ کر اتنا خاموش ہوتے ہیں گویا مان لو ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ہلیں تو اڑ جائیں۔ صحابہ اکرام اپنی حرکتوں کو روک لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ وہاں خاموش بیٹھے بیٹھے زمین کو کریدتے ہوئے اتنا روتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے قبر کی زمین کا وہ حصہ بک جاتا ہے، وہ حصہ تر ہو جاتا ہے۔ یہ فکر آخرت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے جن کے لیے یقیناً جنت کا وعدہ ہے اور یقیناً جنت میں جنتیوں کے سردار ہونے کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری اور دنیا سے بے رغبتی کس طرح صحابہ سے ظاہر کیا کرتے اور دنیاوی نعمتوں سے کس طرح دور رہا کرتے تھے۔ آپ لوگ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر اسی طرح کی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس کی شکل کچھ مختلف ہو، احادیث میں چٹائی کا ذکر آیا ہے، آرام کر رہے ہیں، اوپر کے کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنے۔ غالباً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوتے ہیں، انہیں آتا دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، غمگین ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ قیصر و کسریٰ بڑے آرام دہ محل میں رہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور آپ کے لیے ہم ایک گدے کا، ایک گادی کا انتظام نہیں کر سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا لینا ہے، مجھے میرا اس دنیا کا کیا واسطہ ہے؟ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر سبیل، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو، دنیا میں زندگی ایسے گزارو، مان لو کہ ایک دم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو، میں یہاں پر مسافر ہوں، یہاں آیا ہوں تو اپنے لیے اپنے ساتھ بوریا بستر لے کر نہیں آیا ہوں، زیادہ کپڑے لے کر نہیں آیا ہوں کہ یہی مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ میں جس طریقے سے یہاں آیا ہوں، جس طریقے سے چلا جاؤں گا، ہم بھی دنیا میں اسی طریقے سے آئے ہیں اور وہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ جو تعلیم دی ہے فکر آخرت کی کہ آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے بارے میں سوچیں۔ آئیں مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے سنتے ہیں، وہ صحابہ جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ صحابہ جن کے لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ رب العالمین ان سے راضی اور یہ رب
रब्बुल आलमीन से राजी हो गए, रब्बुल आलमीन इनसे खुश हो गया, ये परवरदिगारा से खुश हो गए हैं। उन सहाबा की कुछ मिसालें आपके सामने रखूं, उन सहाबा की कुछ मिसालें आपके सामने रखूं, ताकि हमारे अंदर भी फिक्र आखिरत उभरे कि वो किस तरह आखिरत की तैयारी करते, हम भी उस तरह आखिरत की तैयारी करें। चुनांचे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक़ आता है, जिन्हें जिंदगी में एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा जन्नत की बशारत मिल गई। ऐ उस्मान तुम जन्नती, ऐ उस्मान तुम जन्नती, ऐ उस्मान तुम जन्नती, कई मर्तबा जन्नत की बशारत मिल गई है। उसके बावजूद ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु का हाल ये था कि ये जब रास्ते से गुजरते किसी कब्र को देख लेते तो उसे देखकर इतना रोते कि आप रज़ी अल्लाहु अन्हु के आंसुओं से आपकी दाढ़ी तर हो जाया करती थी, आपकी दाढ़ी भीग जाया करती थी। किसी ने पूछा, ऐ उस्मान क्यों इसे देखकर इतना रोते हो, जबकि आखिरत के बारे में सोचकर उतना नहीं रोते? तो कहने लगे, ये आखिरत की पहली मंजिल है, यहाँ नजात मिल गई, आने वाले मरहले आसान हो जाएंगे। अगर यहाँ पर पकड़े गए मुश्किल हो गई तो आने वाले मराहिल और भी मुश्किल हो जाएंगे। मुहतरम हज़रात, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के हुक्मरान बने हैं। उनके ज़माने का एक वाक़या है कि सख्त गर्मी पड़ रही है अरब में, तमाम लोग अपने अपने सायों में आराम कर रहे हैं। अब अहले इल्म है अरब की गर्मी के मुतालिक, आप जानते हैं कि वहाँ की गर्मी कितनी शदीद और कितनी सख्त होती है। तमाम लोग अपने अपने सायों में आराम कर रहे हैं, बागात में आराम कर रहे हैं, घर में आराम कर रहे हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पहाड़ के साये में आराम कर रहे हैं, एक पहाड़ के एक पत्थर के साये में आराम कर रहे हैं। देखते हैं कि अरब की इस गर्म रेत पर कोई कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। बड़ा ताज्जुब हो रहा है उस्मान बिन अफ़्फ़ान को, ये आखिर है कौन जो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। वो दौड़ता दौड़ता उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु के करीब आता है, आंखें खुली की खुली रह जाती है, हैरत की कोई इंतहा ना पूछो, क्योंकि वो उमर बिन ख़त्ताब अमीरुल मुस्लिमीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु है। सवाल करते हैं, ऐ उमर बिन ख़त्ताब क्या वजह है, इतनी गर्मी में भाग रहे हो, ये गर्म रेत तुम्हें किस वजह से मजबूर कर रही है कि तुम इस पर दौड़ो? की तलाश में निकला हूं, जरा रुक जाएं, जरा थम जाएं यहाँ पर, जरा सोचे कि वो आदमी जिसकी फौजें ईरान और रोम के बादशाहों को डराती है, उसकी फौजें ईरान और रोम के बादशाहों के छक्के छुड़ा रही है, वो आदमी कहता है कि बैतुल माल का एक ऊंट गुम हो गया है, मैं उसकी तलाश में निकला हूं। ईरान का के सरहद पर पहुंची हुई है अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु के तहत, वो कहता है बैतुल माल का एक ऊंट गुम हो गया है, मैं उसकी तलाश में निकला हूं। तरह है उसी तरह उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी कह देते हैं, ऐ उमर बिन ख़त्ताब सूरज को थोड़ा ढल जाने देते, या अपने किसी गुलाम या खादिम को दौड़ा देते कि वो जाएं ऊंट तलाश करके लाएं, आप क्यों इतनी दौड़ धूप कर रहे हो? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मुंह से जब ये जुमला सुनते हैं तो हैरत तलब निगाहों से उन्हें देखते हैं और एक सवाल कर कर वहां से चले जाते हैं, अंत सतहमिलु अन्नी उज़रा अमाम अल्लाह यौमल क़ियामा। ऐ उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ये तुम कह रहे हो क्या कल क़यामत के दिन मेरा ये बोझ तुम उठा पाओगे? क्या परवरदिगारा के सामने मेरा ये बोझ तुम उठा पाओगे? परवरदिगारा मेरे फौजियों से, मेरे गुलामों से, मेरे खादिमों से सवाल करने वाला नहीं, मुझसे सवाल करने वाला है कि तेरी हुकूमत में, तेरी सल्तनत में एक ऊंट गुम हो गया, तुमने उसकी तलाश क्यों नहीं की है? ऐ उस्मान बिन अफ़्फ़ान, मेरा ये बोझ क़यामत के दिन तुम उठा सकते हो तो कहो, मैं चला जाता हूं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान खामोश हो जाते हैं और उमर बिन ख़त्ताब फिर उस रेत में ऊंट की तलाश में निकल जाते हैं। ये फिक्र आखिरत है, आखिरत के लिए तैयारी है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को कई मरतबा जन्नत की बशारत मिल गई, ऐ उमर बिन ख़त्ताब तुम जन्नती हो, लेकिन उसके बावजूद आखिरत की फिक्र इतनी ज़्यादा कि वो ऊंट की तलाश में निकले हुए हैं। आए अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि बयान करते हैं, एक मरतबा मस्जिद नबवी के आखिरी सफ में खड़े होकर उमर बिन ख़त्ताब की इक़्तिदा में नमाज पढ़ रहा हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक ये ताबई हैं, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत कर रहे हैं, सूरह यूसुफ की तिलावत कर रहे हैं। आयत करीमा इन्नमा अश्कू बथी व हुज़नी इलल्लाह पर पहुँचते हैं तो इतना रोते कि आप रज़ी अल्लाहु अन्हु की आवाज़ हिचकियों में बदल
بدل جاتی ہیں اور آپ کی ہچکیاں مسجد نبوی کے آخری صف میں کھڑے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ تک محسوس کرتے ہیں۔ یہ آخرت کی فکر ہے۔ آپ لوگ یہ کہیں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، انہوں نے آخرت کی فکر کر لی ہے، ہم ویسی فکر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے جیسا ایمان نہیں ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم رب العالمین سے دور ہو گئے ہیں، بات یہ ہے کہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ورنہ ہمارے ائمہ کو دیکھیں، ہمارے سلف کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی جائے نماز پر ایک مرتبہ خادمہ آتی ہے تو دیکھتی ہے ان کی جائے نماز بھیگی ہوئی ہے، سمجھتی ہے کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، اتنی زیادہ بھیگی ہوئی ہے، سمجھتی ہے کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، اٹھا کر دھونے کے لیے لے جاتی ہے تو ان کی بیوی سوال کرتی ہے اے خادمہ اس جائے نماز کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتی ہے لگتا ہے کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے یہ کسی بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے آنسو ہیں جو انہوں نے رب العالمین کے ڈر سے، رب العالمین کے خوف سے بہایا ہے۔ محترم حضرات، یہ فکر آخرت یہ زندگی کا ایک جز ہے، یہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر ایک مومن کی نہ صبح ہوتی ہے اور نہ ایک مومن کی شام ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک سچا مومن، ایک پکا مومن جب رات میں سوتا ہے تو فکر آخرت کر کے سوتا ہے۔ کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ رب العالمین میں تیرے نام سے مرتا ہوں۔ فکر آخرت، موت کا ذکر آیا ہے، واموت واحیا، اور جب صبح بیدار ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد، جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے اور اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ فکر آخرت، فکر آخرت، ایک مومن بندے کی صبح بھی اسی سے ہوتی ہے، ایک مومن بندے کی شام بھی اس سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا اصول بتایا ہے کہ جب دنیا کی محبت زیادہ ہونے لگے، جب دنیا ہمارے دل میں جگہ بنانے لگے اور ہم اللہ رب العالمین کی طرف نہیں دنیا کے جانب بھاگنے لگے تو ایک اصول یاد رکھ لو، یہ اصول ہے جو تمہیں دوبارہ فکر آخرت پر لے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، خواہشوں کو توڑنے والی چیز کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ یہ موت ہے جو انسان کے ارمانوں تمناؤں کے تاج محل کو زمین بوس کر دیتی ہے، یہ وہ موت ہے جو ایک ماں سے اس کے بچے کو الگ کر دیتی ہے، یہ وہ موت ہے جو ایک بلبلاتے بچے سے اس کے ماں کو الگ کر دیتی ہے، یہی وہ موت ہے جو ہم سے ہمارے دوست کو دور کر دیتی ہے، عزیز و اقارب کو دور کر دیتی ہے۔ شاعر کہتا ہے بحسرت ہے کہتا گزرتا جنازہ، بحسرت ہے کہتا گزرتا جنازہ، عزیزوں سے پھر کب ملاتی ہے دنیا۔ یہ موت ہے، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، یقین جانو کوئی دنیا کی لذت، کوئی دنیا کی ارمان تمہارے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گی۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم غور کرتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو بیشتر آیتیں، بیشتر احادیث اس بات پر ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آیت کریمہ مشہور ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان غور کر لے، مال کما رہا ہے، بوڑھے ہو گئے مال کما رہے ہیں، جوانی میں اتنا کما لیا کہ بڑھاپے تک کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مال کما رہے ہیں۔ مال کمانا غلط نہیں ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے تمہارے لیے چرخ میں اڑو اور غباروں میں کھیلو، لیکن ایک بات بندے عاجز کے رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ محترم حضرت، مال کمانا غلط نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں اتنا مال کمائیں، جتنا چاہے اتنی عمارتیں بنا لیں، جتنی چاہیں اتنی اچھی گاڑیاں خرید لیں، مہنگے کار خرید لیں، اسلام اس بات سے ہمیں نہیں روکتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیز ہمیں رب العالمین سے رہی ہے، نمازوں سے دور کر رہی ہے، پروردگارہ سے دور کرتی ہے اور دنیاوی محبت کو ہمارے دل میں جگہ دیتی ہے، تو یاد رکھیں ایسا مال کمانا جو اللہ سے دور کرنے والا ہو ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہوتا۔ آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مالدار انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مالدار تھے. آپ نے دیکھا کتنی جنگیں ہوئی تھی. ان جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خمس آیا کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اختیار, مکمل اختیار تھا کہ وہ جہاں چاہیں وہاں خرچے. اسی طرح بنو نذیر کی ایک جنگ ہوئی تھی. پروردگارہ نے اپنے رعب سے فتح یاب کیا تھا, اپنے رعب سے فتح یاب کیا تو قرآن مجید میں آیتیں نازل کی کہ یہ پورے کا پورا قلعہ, اس میں موجود گھر, اس میں پورا ساز و سامان یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اتنا ہی نہیں, آئے میں آپ کو بتاتا ہوں, جنگ حنین واقع ہوئی تھی جس میں قریباً 60,000 بکریاں, 24,000 اونٹ, 6,000 قیدی, کئی کلو سونا, کئی کلو چاندی ملا ہوا تھا. مال خمس نکالے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ انتقال سے پہلے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا. انتقال سے پہلے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا. تمام اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کا مال اور دنیا کا متاع کماؤ, لیکن اپنے دل میں اسے جگہ نہیں دینی چاہیے. دل میں محبت بس پروردگارہ کی ہونی چاہیے. ایک انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ دو وجہوں سے کرتا ہے, یا تو وہ مجبور ہوتا ہے کام کرنے پر, یا تو اس کام کا شوق ہوتا ہے. یہ میرا نظریہ ہے, کسی بڑے مفکر کا نظریہ نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی کے تجربات سے جو پایا ہے وہ یہی کہ میں جو بھی کرتا ہوں کے بنیاد پر کرتا ہوں یا مجبوری کے بنیاد پر کرتا ہوں. کوئی ایسا ہی لاپرواہ کام میں نہیں کرتا جس سے کوئی مجھے پاگل یا بیوقوف کہے. لہذا آپ بھی یہی کرتے ہوں گے, یا تو کام مجبوری میں کرتے ہوں گے یا تو شوق میں کرتے ہوں گے. قرآن مجید نے بھی وہی اصول اپنایا. تمہیں شوق دلایا جنت کا تاکہ تم آخرت کی فکر کرو, تمہیں ڈرایا جہنم سے تاکہ مجبور ہو کر تم جنت کی فکر کرنے پر مجبور ہو کر جنت کی فکر کرنے لگو. لہذا آئیں, اس شوق کو میں بھی آپ کے جانب رکھتا ہوں, کیونکہ رب العالمین سے بہترین کلام, اس سے بہترین فکر آخرت کا طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جس طرح پروردگارہ نے کتاب و سنت میں فکر آخرت پر ابھارا ہے. لہذا آئیں, دنیا, یہ جنت جو ہے یہ انسان کا ہی ٹھکانہ ہے, یہ میرا اور آپ کا گھر ہے. یہاں سے آدم علیہ السلام کو جب نکالا گیا تو یہ کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اے آدم علیہ السلام, تمہیں دنیا میں کچھ دن مقررہ مدت رہنا ہے, ایک معین مدت رہنا ہے. تمہارا حقیقی ٹھکانہ دوبارہ جنت ہے, تمہارا حقیقی ٹھکانہ دوبارہ جنت ہے. یہ قرآن مجید کا اصول ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بچایا, اللہ رب العالمین نے ہمیں بچایا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اس دنیا میں ہمیں ایک معین مدت, ایک چھوٹا سا وقت بتانا ہے اور ایک لمبی مدت بلکہ دائمی زندگی ہمیں جنت میں گزارنی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جنت کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ, کہ اس کی ٹہنیاں لٹک رہی ہوگی, فِي جَنَّاتٍ عَالِيَةٍ, بلند و بالا عمارتیں ہوگی, اور کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا اسلفتم فی الایام الخالیہ, کہا جائے گا کھاؤ پیو اور مزے کی زندگی گزارو ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے, جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے ان اعمال کے بدلے مزے کی زندگی گزارو. روایات میں آتا ہے کہ جنت کی 1 انچ سونے کی ہے, 1 انچ چاندی کی ہے. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حدیث حسن ہے, لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ, کہ جنت کی 1 انچ سونے کی ہے, 1 انچ چاندی کی ہے, اس کا گارا تیز خوشبودار ہے, اس کی مٹی زعفران ہے, اس کے کنکرے ہیرے یاقوت ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو اس میں جائے گا ہمیشہ اس میں رہے گا, اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ ہونے والی نہیں ہے اور اس کی جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. شوق دلایا جا رہا ہے جنت کو حاصل کرنے کا, جنت کو حاصل کرنے کا شوق دلایا جا رہا ہے کہ اتنی اونچی عمارتیں حاصل کرنا ہو, ان آسائش والی جنتوں میں رہنا چاہتے ہو تو کچھ تیاری کرو. فرمان الہی ہے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین,
کہ مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ کس چیز میں؟ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کرنے میں اور اس جنت کو حاصل کرنے میں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی برابر ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجہ اتنا لمبا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے۔ جتنی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان ہے، جنت کا ایک درجہ اتنا اونچا اتنا بڑا ہے، اور ایسے 100 درجے رب العالمین نے مومنین کے لیے بنا کر رکھے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سب سے بڑی نعمت جو میرے لیے اس دنیا میں اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے کہ یہ کائنات کو پیدا کرنے والا، یہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے پروردگارہ کا دیدار اسی جنت سے نصیب ہوگا، اسی جنت سے نصیب ہوگا۔ اگر اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، پروردگارہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے کیسا، تو ہمیں اعمال میں سبقت کرنی ہوگی، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، تبھی جنت ملے گی، اور جنت میں مومنوں کو رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ محترم حضرات، دوسری طرف جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک جہنم بنائی گئی ہے، اس میں دہکتی آگ ہے، مختلف قسم کے عذابات، مختلف قسم کے عذابات سے گنہگاروں کو دوچار کر دیا جائے گا، سخت سے سخت سزائیں دی جائے گی، سخت سے سخت تکالیف اور مشکلات سے انسان کو گزرنا پڑے گا، لہذا کم از کم اس سے ڈر کر جنت کو حاصل کرنے کی فکر کیا کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، کہ میں نے دو لوگوں کو کبھی آرام کی نیند سوتا ہوا نہیں دیکھا، دو لوگوں کو کبھی آرام کی نیند سوتا ہوا نہیں دیکھا، ایک وہ آدمی جو جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہو، جو جنت کی نعمتوں میں زندگی گزارنا چاہتا ہو، وہ کبھی آرام کی نیند نہیں سوتا، وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سوتا، رات میں اٹھتا، پروردگارہ کی عبادت کرتا اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اور ایک وہ آدمی جس کے دل میں جہنم کا ڈر، جہنم کے مشکلات گھر کر جائے، وہ جہنم سے بھاگنے میں اتنا کوشاں رہے گا، اتنی محنت کرے گا کہ رات میں اٹھے گا، پروردگارہ کی عبادت کرے گا اور کہے گا اے پروردگارہ اس ہولناک جہنم سے مجھے بچا لے، اس ہولناک جہنم سے مجھے بچا لے۔ جہنم میں مختلف قسم کے عذابات ہیں، جہنم میں مختلف قسم کے عذابات ہیں، دو چار عذابات کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ قرآن مجید میں جہنم کے جو عذابات بیان کیے ہیں، مختلف عذابات ہیں، اس میں سب سے بڑا عذاب جو دیا جائے گا وہ آگ کا عذاب ہے۔ یہ وہ آگ کا عذاب ہے جس کو قرآن مجید میں کبھی النار الکبریٰ کہا کہ بہت بڑی آگ ہے، کبھی فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ رب العالمین کی سلگائی ہوئی آگ ہے، کہیں پر فرمایا نار حامیہ، کہیں کہ دہکتی ہوئی آگ ہے، کہیں پر فرمایا نار تلظی کہ اس کے آگ کے شعلے لپیٹ لینے والے ہیں، اور کہیں پر فرمایا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کہ قریب ہے کہ اپنی گرمی، اپنے غصے کی وجہ سے یہ جہنم پھٹ پڑے، یہ جہنم پھٹ پڑے، اتنی سخت یہ جہنم ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، فکر آخرت کے لیے بول رہا ہوں تاکہ کم از کم اس سے بچنے کی کوشش کی جائے اور پروردگارہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اہون اہل النار عذابا ينتعل بنعلین یغلی دماغه من حرارت نعلیہ، کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، جہنم کا سب سے آسان عذاب یہ ہے کہ ایک جہنمی کو جوتے پہنائے جائیں گے، ان جوتوں کی گرمی کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، پانی کی طرح ابل رہا ہوگا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا، سب سے آسان عذاب ہے، اور جن لوگوں کو یہ عذاب دیا جائے گا ان سے متعلق آیا ہے کہ وہ یہ گمان کریں گے کہ شاید جہنم کا سب سے مشکل عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، جہنم کا سب سے مشکل عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کا گمان ہوگا، جبکہ فرمان نبوی ہے کہ یہ سب سے آسان عذاب ہوگا۔ انسان
اس دنیا میں مال کمانے میں مصروف ہے، کوئی انسان اپنے بچوں کا فیوچر بنانے میں مصروف ہے، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ لہو و لعب کر رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ رب العالمین کو بھول رہا ہے، پروردگارہ کو یاد نہیں کرتا ہے، کوئی دنیا کی خاطر رب العالمین کو یاد نہیں کرتا ہے۔ آئیں ایسے تمام لوگ سن لے جو اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے پروردگارہ کو بھلا دیتے ہو، رب العالمین سے دور ہو جاتے ہو، ان کا انجام کیا ہوگا؟ سورۃ المعارج آیت نمبر 11 سے 15 کے درمیان رب العالمین نے ارشاد فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجی کلا انها لظی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مجرمین ہیں کل قیامت کے دن آرزو کرنے لگیں گے، تمنا کرنے لگیں گے۔ عموماً کیا ہوتا ہے اس دنیا میں ہمارا کوئی کام نہیں بنتا ہے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، کبھی آدھار کارڈ کے لیے مشکل ہو رہی ہے، کبھی پاسپورٹ کے لیے مشکل ہو رہی ہے، نام میں کچھ فرق آ گیا ہے تو کیا کرتے ہیں 500,000 روپے بڑھا کر دیتے ہیں تاکہ کام آسانی سے نکل جائے۔ رشوت دینے کی ایک بڑی عادت ہوتی ہے، قرآن مجید نے باقاعدہ فدیے کا لفظ ذکر کیا ہے، لیکن دنیا میں جو عادت ہے رشوت کی، کوئی کام نہیں بن رہا ہے تو رشوت دے کر اپنا کام بنا لے۔ لہذا رب العالمین نے فرمایا یہ مجرمین جو دنیا میں رب العالمین کو بھول گئے تھے، یہ مجرمین جو پروردگارہ سے دور، مساجد سے دور، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کل قیامت کے دن خواہش کریں گے، یہ قیامت کے دن ارمان اور تمنا کریں گے ارے جہنم بڑی مشکل دکھ رہی ہے، جہنم کا عذاب بڑا مشکل دکھ رہا ہے، اس سے بچنا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں اپنے بچوں کو رب العالمین کی بارگاہ فدیہ میں دے دیتے ہیں کہ میرے بچے لے لو اور مجھے جہنم سے بچا لو۔ نہیں، جہنم بڑی مشکل دکھ رہی ہے، اس کے عذابات بڑے سخت ہے، یہ جو فدیہ ہے یہ بڑا کم نظر آ رہا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں اپنی بیوی کو بھی دے دیتے ہیں، ارے نہیں یہ بھی کم نظر آتا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں اپنے دوستوں کو، جن لوگوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ان کو، ایک کام کرتے ہیں پوری زمین اس کے خزانوں سمیت رب العالمین کی بارگاہ رکھ دیتے ہیں تاکہ اس سے نجات مل جائے۔ کلا انہا لظی، اس سے ہرگز نجات ملنے والی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن مجرمین کے یہ ارمان ہوں گے، تمنا ہوگی کہ ہم پوری زمین کو رب العالمین کی بارگاہ میں رکھ دیں اور ہمیں آخرت مل جائے، جنت مل جائے یا اس جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ پروردگارہ کہتے ہیں کلا، ہرگز تمہیں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو کہا کرتے تھے، جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ، اے لوگوں یہ دنیا گزرتی جا رہی ہے، یہ دنیا دن بدن ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت ہم سے قریب ہوتی جا رہی ہے، آخرت ہمارا مستقبل ہے۔ ہم میں کا ہر انسان آخرت کی طرف دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، وہ دن رات آخرت کی طرف مائل ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کمانا چاہتے ہیں، مال کمانا چاہتے ہیں، اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بنانے والے بن جاؤ، تم آخرت کے حاصل کرنے والے بن جاؤ، رب العالمین کی رضا حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اس دنیاوی زندگی میں اس کے مال و متاع میں پڑھ کر پروردگارہ کو بھولنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ نمازیں کتنی پڑھی ہے، کیسی پڑھی ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل کے دن محاسبہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ یاد رکھیں وہاں عمل کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی نصیحت ہے لوگوں کے لیے کہ اے لوگوں سدھر جاؤ اور آخرت کے لیے تیاری کرو۔ آج ہم دنیا میں گرمی ہوتی ہے، الحمدللہ آپ کے مسجد میں بھی اے سی کا انتظام ہو رکھا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں بھی اے سی کا انتظام کر رکھا ہے۔ جو لوگ اے سی کا انتظام نہیں کر سکتے، وہ مشکل ہی سے کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، کم پیسہ کمانے والا کیوں نہ ہو، قرض لینے پر مجبور کیوں نہ ہو، وہ اپنے گھر میں کم از کم کولر کا انتظام کر لیتا ہے تاکہ گرمی کا یہ زمانہ
گزر سکے، تاکہ گرمی کا یہ زمانہ گزر سکے۔ آئے میں آپ کو آخرت کی گرمی بتاتا ہوں، جہنم کی گرمی بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اشتکت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا فجعل لها نفسین، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فاما نفسها في الشتاء فزمهرير واما نفسها في الصيف فسموم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم اپنے رب سے شکایت کر رہی ہے، اے پروردگارہ بڑی گرم ہو چکی ہوں، اے پروردگارہ اتنی گرم ہو چکی ہوں کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے تاکہ وہ مسلسل جل سکے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے جہنم تو صرف 2 سانسیں لے، اے جہنم تو صرف 2 سانسیں لے، ایک گرمی کے زمانے میں باہر کے جانب اور ایک سردی کے زمانے میں اندر کے جانب۔ جب جہنم سانس باہر چھوڑتی ہے ہم گرمی محسوس کرتے ہیں، اندر لیتی ہے ہم سردی محسوس کرتے ہیں۔ اب جہنم کی گرمی کتنی ہے؟ آج 44 45 ہو جاتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ 46 ہو گیا تو اے سی چالو کرتے ہیں، باہر نکلنے سے کتراتے ہیں، بھائی بڑی گرمی ہے، عصر میں ملاقات کر لیں گے، شام میں ملاقات کر لیتے ہیں، اپنے کاموں کو ڈیلے کر لیتے ہیں، متاخر کر لیتے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 45 46 کیا ہے؟ جہنم کی گرمی فرمانے نبی سے سنتے ہیں، جزء من 70 جزءا من حر جہنم، ناركم هذه ناركم التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم۔ اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ دنیا میں ایک آدمی اپنے ہاتھ سے جو آگ سلگاتا ہے وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ میرے بھائیوں سادہ سا اندازہ لگاتے ہیں کہ سائنس کے اعتبار سے دنیا میں جو آگ انسان سلگاتا ہے اس کا ٹیمپریچر 2000 ہوتا ہے، اس کا ٹیمپریچر 2000 ہوتا ہے جس میں انسان جل جاتا ہے۔ لیکن رب العالمین نے مومنین جو قیامت کے دن کافرین کے لیے جو آگ سلگائی ہے اس کا ٹیمپریچر اس سے 70 گنا بڑھ کر ہے، تو قریباً ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہو جائے 42 یا 32 ہزار تک پہنچ جاتا ہے۔ 42 یا 32 ہزار ٹیمپریچر پہنچ گیا تو اس گرمی کو کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اے سی اور کولر کا انتظام ہو رکا ہے، اور آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ آئے اور جہنم کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جہنم کیسی ہے، اس سے بچنا کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اترونها حمراء كناركم هذه لهي اسود من القار، کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ کی طرح پیلے کلر کی ہے؟ جہنم کی آگ دنیاوی آگ کی طرح لال کلر کی ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، وہ آگ کالی ہے۔ ڈامر جس کے ذریعے سڑکیں بنائی جاتی ہے اس سے زیادہ کالی جہنم کی آگ ہے۔ اس آگ کو کیسا برداشت کرو گے جس کا رنگ کالا اور جس کا ٹیمپریچر حد سے بڑا ہوا ہے؟ اس آگ کو برداشت کرنا ہے میرے بھائیوں، نہیں برداشت کر سکتے تو چلیں جنت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں۔ یہ جہنم جو اتنی سخت طریقے سے گرم کی گئی ہے، اتنی ہولناک بنائی گئی ہے، ٹیمپریچر اتنا بڑھایا گیا ہے، اس جہنم کو برداشت کرنے کے لیے، اس کی گرمی کو برداشت کرنے کے لیے یہ جسم کافی نہیں ہے، یہ جسم کافی نہیں ہے۔ جھٹکے میں جل کر ختم ہو جائے گا، پھر سے تیار، پھر سے ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے پروردگارہ جسم میں کچھ تبدیلی کریں گے۔ آئے میں حدیثوں کا نچوڑ بتاتا ہوں، علامہ اقبال کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی ابتدائی صفحوں میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ جہنم میں ایک کافر کو جو دانت دیا جائے گا، دانت وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنم میں کافر کو جو دانت دیا جائے گا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور اس کے گردن اور اس کے کندھے کے درمیان کی مسافت 3 دن کی مسافت ہوگی۔ اور جب اس طرح جسم تیار ہو جائے گا تو فرمان ہوگا فذوقوا العذاب، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جہنم کا مزہ چکھ سکو، اس کی گرمی کو اپنے جسم کے زیادہ حصے میں محسوس کر سکو۔ جسم کو بہت بڑا کر دیا جائے گا۔ جب جہنم کی گرمی برداشت نہیں ہوگی تو کیا کہیں گے؟ جب جہنم کی گرمی برداشت نہیں ہوگی تو کیا کہیں گے؟ ہر ایک کے منہ پر ہوگا کہ ہمیں جہنم سے نکالو، ہمیں موت دے دو، ہمیں موت دو۔ میں آپ کو اپنی یا تمہاری بات کیا بچاؤں؟ سلف صالحین کی بات کیا بچاؤں؟ علماء کرام یا اولیاء اللہ کی بات کیا بچاؤں؟ میں بڑے بڑے انبیاء کرام کے بارے میں کہوں گا کہ جب جہنم کی ہولناکی کو دیکھیں گے، جب
جب جہنم کی پریشانی کو دیکھیں گے تو بے ساختہ یہ پکار اٹھیں گے، اے پروردگارہ ربی سلم ربی سلم، اے پروردگارہ مجھے محفوظ کر لے، اے پروردگارہ مجھے محفوظ کر لے۔ بڑے بڑے انبیاء اکرام یہ کہیں گے تو میری اور آپ کی بات کیا کروں؟ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا یا جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے وہ کہیں گے ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لہذا جہنم کا ایک داروگاہ ہے، اس کا نام ہے مالک۔ جہنم کا ایک داروگاہ ہے، اس کا نام مالک ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ یہ جہنم میں موجود کافرین پکار اٹھیں گے، اے مالک، اے جہنم کے داروگاہ، پروردگارہ سے کہہ دے کہ ہمارا فیصلہ کر دے، کیونکہ ہماری دعائیں قبول ہونے سے رہی، ہمیں ہماری باتیں ہماری سفارش سے ہونے سے رہی۔ مالک جہنم کا داروگاہ فرشتہ ہے، اس سے کہیں گے تم درخواست کر لو پروردگارہ سے تاکہ وہ ہمارے لیے موت دے دے، لیقضی علینا ربک، ہمارا فیصلہ کر دے۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، نہیں تمہیں تو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ جب دیکھیں گے کہ جہنم کا داروگا مالک ہماری بات نہیں مان رہا ہے تو اب جہنم کے کتنے داروگا ہیں؟ علیہا 19 فرشتے ہیں، 19 نگران فرشتے ہیں۔ تو تمام کو مخاطب کر کے کہیں گے، پروردگارہ نے فرمایا وقال الذی فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ یہ جہنم میں کافرین کہے گے کہ اے جہنم کے نگہبانوں، اے جہنم کے درباریوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ وہ عذاب میں کچھ تخفیف کر دے، آگ کو کچھ ہلکا کر دے گے۔ لیکن فرشتے بھی انکار کر دیں گے کہ تمہاری یہ درخواست ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں، تمہاری یہ بات ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ محترم حضرات، یہ جہنم ہے، اس جہنم سے ہمیں بچنا ہے، اس جہنم سے ہمیں دور بھاگنا ہے۔ میں آخری بات بتاؤں اس جہنم کے بارے میں جس کی چنگاریاں اتنی بڑی بڑی ہیں، جس کی چنگاریاں محل کے مانند بڑی بڑی ہے۔ سورۃ المرسلات میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا انطلقوا الی ما کنتم تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب۔ یہ جہنم میں کافرین سے، مجرمین سے کہا جائے گا، جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا چلو چلو اس طرف چلو، وہاں دیکھو کچھ سایہ نظر آ رہا ہے، وہاں کچھ سایہ نظر آ رہا ہے، شاید ہو سکتا ہے وہاں کچھ آرام ملے، وہاں چلے چلو۔ یہ کافرین دوڑتے دوڑتے وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ حضرات گرامی، یہاں جہنم کی چنگاریوں کا ذکر ہو رہا ہے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب۔ وہ جس طرف دوڑ کر جائیں گے نہ وہاں پر سایہ پائیں گے، نہ ہی آگ سے برداشت کرنے کی کوئی جگہ پائیں گے۔ کأنہ جمالۃ صفر، جہنم جو چنگاریاں پھینکیں گی، انہا ترمی بشرر کالقصر، ان کے اوپر محل کے مانند بڑی بڑی چنگاریاں جہنم ان پر پھینکے گی۔ وہ شاخ، وہ چیز جس کے نیچے سایہ طلب کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ چیز ان کے اوپر بڑے بڑے محل کے مانند چنگاریاں ان پر پھینکے گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا مان لو وہ زرد کلر کے اونٹ ہے جو پھینک کر مارے جا رہے ہیں۔ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے جہنم کی سختیوں کو۔ اسی لیے آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کو تیار کرنے کی کوشش کرو۔ محترم حضرات، علامہ اقبال کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ مومنین ہوتے ہیں، جو موحدین ہوتے ہیں، اہل اسلام، اہل مطیع، اہل فرما بردار ہوتے ہیں پروردگارہ کے، ان کے لیے موت بڑی آسان ہوتی ہے، موت میں ان کے لیے دشواری نہیں۔ بڑے خوبصورت فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چلو رب العالمین کے جانب چلو، اور جنت سے ان کے لیے کفن لایا جاتا ہے۔ بڑا آرام دہ سفر ہوتا ہے، جنت آسمانوں پر ان کا استقبال ہوتا ہے۔ وہیں پر مجرمین کے متعلق بیان فرمایا کہ موت ان کے لیے بڑی سخت ہوگی، موت ان کے لیے بڑی سخت، بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ مجھے فرشتے ان کے جسم سے روح کو کھینچ کر نکالیں گے، لہذا ان کے پاس جو فرشتے آئیں گے بڑے ہولناک چہرے والے فرشتے ہوں گے، بڑے ہولناک چہرے والے فرشتے ہوں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جہنم سے انہیں کفن لایا جائے گا، یہ بھی بتایا گیا کہ آسمانوں پر پہنچے گے تو ان کی روح کو وہاں پر داخلے کی اجازت نہیں، زمین پر مار دیا جائے گا، زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ یہ مجرمین کا حال ہے۔ اب آئیں، علامہ اقبال کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قبر کا بیان صفحہ نمبر 11 9 10 11 پر ایک واقعہ رقم تراز ہے۔
جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. والی مصر ہیں، یہ کیا ہے؟ والی مصر، مصر کے گورنر ہیں. یہ اپنی زندگی میں ان لوگوں کے پاس جاتے جن کی موت کا وقت قریب ہوتا، ان سے کہتے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ کہ موت اپنے ساتھ تکالیف کو، پریشانیوں کو لے کر آتی ہے. موت کی تکالیف کو بیان کرو، موت کی پریشانیوں کو بیان کرو. انہیں ان کی زندگی میں اس بات کا جواب کبھی نہیں ملا کہ موت کی پریشانیاں کیسی ہوتی ہے، موت کی مصیبتیں کیسی ہوتی ہے. لہذا جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کچھ اصحاب، کچھ ان کے دوست ان کے اطراف میں جمع ہوئے اور کہنے لگے اے عمر بن عاص، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج آپ کی موت کا وقت ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی موت کا وقت ہے. آپ لوگوں سے سوال کرتے تھے کہ موت کی تکالیف کو، پریشانیوں کو بیان کرو، کیا تم موت کی تکالیف کو اور پریشانیوں کو بیان کر سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اے لوگوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے گویا یہ آسمان، یہ بارے گرا مجھ پہ ٹوٹ پڑا ہے اور میں آسمان و زمین کے درمیان دبایا جا رہا ہوں، پیسا جا رہا ہوں. مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے گویا میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے. مجھے ایسے محسوس گردن پر کوئی مضبوط پہاڑ رکھ دیا گیا ہے جس کے بوجھ کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے گویا میرے پیٹ میں کانٹے دار درخت چکی کی طرح گول گول گھمایا جا رہا ہے. محترم حضرات، یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے متعلق ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ رب العالمین سے راضی ہے اور یہ جنت کے حقدار ہیں. ان سے متعلق ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. گناہ جتنے بڑھتے جائیں گے، یاد رکھیں گناہ جتنی زیادہ ہوں گے تکالیف اور مصیبتیں اتنی زیادہ ہوگی. اور تکالیف کا یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا، قبر میں بھی جاری رہے گا اور آخرت میں بھی جاری رہے گا. اعمال صالحہ کریں، نیکی میں سبقت کریں، خیر کے کاموں میں سبقت کریں. یاد رکھیں جب قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر جو ہلاک سے چہرے والے ہیں وہ آئیں گے تو انہیں ڈھکلیں گے اور کہیں گے دعونی فاصلی، دعونی فاصلی، چھوڑ دو مجھے نماز پڑھنا ہے، چھوڑ دو مجھے نماز پڑھنا ہے. قبر کی تاریکی میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ہم میں سے جس کو بھی قبر میں دفنایا جا رہا ہے، چاہے صبح میں دفنایا جائے یا شام میں دفنایا جائے، ایک بات یاد رکھیں جب قبر میں بیدار ہوں گے اور ہوش اسی طرح آئے گا جس طرح دنیا میں ہوش آتا ہے تو یوں محسوس ہونے لگے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور ہم نے نماز عصر ادا نہیں کی ہے. سورج غروب ہو رہا ہے، ہم نے نماز عصر ادا نہیں کی ہے تو منکر نکیر کو ڈھکیلیں گے دعونی فاصلی، ہٹ جاؤ یہاں سے، مجھے نماز پڑھنی ہے. 3 مرتبہ ایسا ہوگا. تیسری مرتبہ سوال ہوگا من ربک ما دینک ما اسلامک، یا اس کی ترتیب کچھ اور ہے اور اس کے جوابات وہ دے دے گا اور اس سے کہا جائے گا نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن جیسی بے فکر ہو کر سوتی ہے ویسے سو جایا کرو. وہیں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ منکر نکیر ہولناک چہرے والے ہیں اور وہ جب قبر میں آئیں گے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیں. حضرت عمر بن خطاب سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سوال کریں گے تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا میں ان کے منہ میں پتھر ٹھوسوں گا اور انہی سے سوال کروں گا من ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے یہ مجھے بتاؤ. یہ ایمان کی کیفیت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایمان کی کیفیت ہے. ہم بھی تیاری اسی طرح کریں، یقین ہو، عزم ہو کہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو فرشتوں سے ڈریں گے نہیں، بلا جھجک جواب دیں گے اور وہاں پر کسی مشکل کا سامنا نہیں ہونا پڑے گا. اور اگر اس طرح کی سوچ ہمیں بنانا ہے تو تیاری بھی اسی طرح کی ہوگی، ورنہ ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری یہی کہتے رہیں گے. ہے مجھے تو کچھ نہیں معلوم ہے، مجھے تو کچھ نہیں معلوم ہے. پھر اس کے بعد عذابات کا سلسلہ شروع قیامت کی صبح تک، اس کے بعد میدان محشر میں اور اس کے بعد جنت یا جہنم کی شکل میں ایک ٹھکانہ لگایا جائے گا. محترم حضرات، آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے لیے کوشش کریں. رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرمایا کل من علیہا فان، یہ تمہارا مال، یہ تمہاری دولت، یہ تمہارا جاہ، یہ تمہارا منصب، یہ تمہارا مقام، سب کا سب ختم ہونے والا ہے. کوئی چیز یہاں پر باقی نہیں رہنے والی ہے. آج ہم نے پرداداؤں کا نام تک یاد نہیں ہوگا کہ ہمارے پردادا کون
ہوں گے یا ان کا تذکرہ سالوں میں نکلتا ہوگا، یا کوئی ایسے ہوں گے جو اپنے پردادا کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ کچھ سال گزر جانے دو، میری اور آپ کی یہی حالت ہونے والی ہے۔ ایک نسل آئے گی جو ہمارے نام سے واقف نہیں، ہمارے کام سے واقف نہیں۔ یاد رکھنے والی ذات کوئی ذات ہے، وہ پروردگارہ کی ذات ہے۔ اگر ہم نے اسے دنیا میں بھلا دیا، وہ آخرت میں ہمیں بلائے گا، اندھا بنا کر اٹھائے گا اور کہے گا آج تم اندھے اس لیے ہو، تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا، آخرت میں میں نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ تو یاد رکھنے والی ذات کو دنیا میں یاد رکھو، وہ آخرت میں ہمارا پرسان حال، ہمارا مددگار بن جائے گا۔ محترم حضرات، لہذا ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات بتاؤں، آپ جن بچوں کے لیے، جس بیوی کے لیے یا جس دنیا کے لیے اتنا مال کما رہے ہو، اتنا پیسہ کما رہے ہو، یاد رکھو پروردگارہ کو ہرگز نہ بھولو۔ کوئی بچہ یا بیٹا یہ نہیں کہے گا میرے ابا نے بڑی جائیداد کمائی ہے، مجھے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، بڑا انجینئر بنایا ہے، آسائش والا گھر مجھے دیا ہے، میرے روم میں اسی کا انتظام کیا ہوا تھا، لہذا ابا کی قبر میں ٹائلز لگا دیتے ہیں یا ان کے قبر میں نوٹ کی گٹیاں بچھا دیتے ہیں۔ یاد رکھو جس محبوب چیز انگوٹھی یا گھڑی کو تم زندگی بھر محبت کیا کرتے تھے، وہ انگوٹھی، وہ گھڑی بھی تم سے نکال دی جائے گی، اور تمہارے ساتھ کوئی چیز آنے والی ہے تو وہ تمہارے اعمال صالحہ ہے۔ لہذا اعمال صالحہ پر سبقت کریں، آخرت بن جائیں گی، آخرت سنور جائے گی۔ اعمال صالحہ میں سبقت نہیں ہے تو دنیا میں ذلیل و رسوا رہیں گے، اور آخرت میں رب العالمین کی دھتکار ہم پر ہو جائے گی۔ پروردگارہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو حاسدین ہے ان کے حسد سے ہمیں بچائے رکھ۔ اے پروردگارہ، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو اور زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔